اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 262 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 262۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے وہ فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ ہے جو فرض ہے 2.5% سال کے بعد انسان کے پاس جو مال و دولت ہے اس میں سے دینا، اور اس کے علاوہ جو عزیز رشتہ دار مستحق ہیں، پڑوسی ہیں، جن کا سب کا ذکر پوری تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے۔ یعنی گھر میں اپنے خرچ کرنے کے بعد، اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے بعد ان کے پاس پھر بھی پیسے بچ جاتے ہیں، جو وہ مال خرچ کرتے ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ثم لا یتبعون اور نہیں لاتے پھر اس کے پیچھے ما انفقوا جو خرچ کرتے ہیں منم ولا اذن، نہ وہ احسان جتلاتے ہیں، احسان رکھتے ہیں، اور نہ ہی اس جس پہ مال خرچ کیا جس کو دیا ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے جب خرچ کیا جاتا ہے تو پھر کسی سے احسان کی امید نہیں رکھنی چاہیے انسان کو، اور اللہ کے راستے میں ایسا خرچ کرنا چاہیے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تکلیف کیا ہوتی ہے کہ انسان جب کسی کی مدد کرتا ہے، کسی ضرورت مند کو دیتا ہے، عزیز رشتہ دار کو دیتا ہے، تو اس کا ذکر پھر اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس بندے کی جو عزت ہے، عزت نفس ہوتی ہے، وہ مجروح ہوتی ہے۔ وہ ذکر کر دیتے ہیں ہم نے تو فلاں وقت ان کی مدد کی تھی، آج یہ انہیں ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، آج ہمارے ساتھ یہ اچھے بولے نہیں ہیں یا ہمارے پاس آئے نہیں ہیں۔ اس طرح کے دنیا میں جو کام چلتے ہیں وہ سارے کے سارے، تو جو مدد انسان نے کی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو کبھی یہ بات اپنی اولاد کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے تیری پڑھائی پہ اتنے پیسے خرچ کر دیے، میں نے تیرے فلاں کام پہ اتنے پیسے خرچ کر دیے، تیرے گاڑی پہ اتنے پیسے خرچ کر دیے، تیرے گھر پہ، تیرے پلاٹ پہ اتنے پیسے خرچ کر دیے۔ کبھی اپنی اولاد کو بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو جب اپنی اولاد کو نہیں کہہ سکتے تو دوسرے کو کہنے کا تو حق ہی نہیں، کیونکہ اولاد تو اپنی ملکیت ہے، اس کے باوجود اس کو بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پہ خرچ کر کے احسان نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس خرچ کا بدلہ جو انسان اپنی اولاد پہ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پہ کرتا ہے، اس کا بھی انسان کو اجر ملے گا۔ تو اگر وہ کہہ دے گا تو میں نے تو آپ کو، اپنی بیوی کو کہتا ہے، اپنی ماں کو کہتا ہے، باپ کو کہتا ہے، میں نے تو آپ کو اچھے سے اچھا کپڑا لے کے دیا، میں نے یہ تنگی برداشت کی اور میں نے آپ کے لیے کیا، یہ ساری باتیں جب کرتے ہیں تو یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ فرض ہے یہ کرنا، اور انسان اس لیے کرے کہ میں اس اپنے عزیز رشتہ دار پہ، گھر والوں پہ، ماں باپ پہ، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہوں، میرا رب اس کا اجر دے گا، اور یقیناً دے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی کر کے اس صدقے کو، اس نیکی کو، کسی کی مدد کر کے، ایون کسی کو قرض بھی دیں تو وہ جو گواہ ہیں جو بنانے ہیں وہ تو بنانے ہیں، اس کے علاوہ کسی تیسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو زندگی بھر، نہ اس کے اولاد کو جتلائیں۔ لوگ تو یہاں تک بھی کرتے ہیں، ان کے اولادوں کو بھی جتلاتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کی ہم نے یہ مدد کی تھی، ان کو ہم نے پڑھایا تھا، ان کو ہم نے لکھایا تھا، ان کے ساتھ ہم نے یہ اچھا سلوک کیا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اس طریقے سے مال خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں، لیکن دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا اگلے کو انڈر پریشر کرنے کے لیے، زیر بار کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کو وہ بالکل نہ تکلیف دیتا ہے۔ لہم اجرہم، یہ جو نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ، کہ جو یہ اس کے بعد نہ جتلاتے ہیں، نہ کوئی کرتے ہیں احسان جتلاتے ہیں، ان کا اللہ کے ہاں اجر ہے عند ربہم، جو جتلاتے ہیں ان کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون،
تو اللہ تعالیٰ ان کو 2 بڑی بلاؤں سے نجات دیں گے۔ 2 بڑی بلائیں کیا ہے دنیا میں؟ ایک تو انسان کو غم پہ غم آتے ہیں، اور دوسرا دنیا کے خوف بھی انسان کو ڈراتے ہیں، کبھی بھوک کا خوف، کبھی نقصان کا خوف، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی کوئی اور خوف۔ ان سے اللہ کی ذات ان کو نجات دلاتی ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر احسان نہیں جتلاتے، پھر تکلیف نہیں پہنچاتے، بس دے کے بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ انسان کہتے ہیں کہ میں اس لیے بھول گیا ہوں کہ میرا رب یاد رکھتا ہے، میرے رب کے پاس میرا اجر ہے، اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے وہاں تو ایک ایک قطرے کا، ایک ایک تنکے کا، ایک ایک ذرے کا انسان کو اجر ملنا ہے، اور اس کا حساب ہونا ہے اس کے ساتھ۔ قولا معروفاً، اور بات کریں اچھی، و مغفرتاً، اور بخش دینا بہتر ہے، خیرن بہتر ہے، من صدقاتن، جو تم نے صدقہ کیا ہے، یتبعہا، کہ پیچھے اس کے اذن ہو تکلیف۔ اگر مال خرچ کر کے، دکھلاوا کر کے، ریا کر کے، اس کے پیچھے تکلیف پہنچا کے، اس کے پیچھے احسان جتلا کے، اس سے بہتر ہے کہ صرف بھلی بات کر دو، بجائے اس کے کہ مال بھی خرچ کرو اور بعد میں وہ باعث گناہ بھی بنے اور اس کا اجر بھی کوئی نہ ملے۔ اس سے اچھا ہے کہ صرف اچھی بات کر دو۔ یہاں یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی مانگنے آتا ہے، ضرورت مند آتا ہے، وہ رشتہ دار ہے، کوئی دور کا بندہ ہے، پڑوسی ہے، کوئی بھی انسان ہے، تو اس وقت آپ کے پاس ایسی وسعت نہیں ہے کہ آپ اس کو مال دے سکیں، تو اس کے ساتھ آپ نے بھلائی والی بات کرنی ہے۔ یہ نہیں اس کے سامنے کہنا کہ ہمارے پاس تو خود بھی کچھ نہیں ہے، اوپر سے آپ بھی مانگنے آ رہے ہیں، ہم آپ کو کہاں سے دیں۔ نہیں، اگر ہو تو اچھی بات کریں، جیسے انسان بات کرتا ہے کہ میرے بھائی، میری بہن، میرے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی ضروریات بھی پوری کرے، اللہ میری ضروریات بھی پورے کرے، اللہ آپ کو بھی وسعت عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی وسعت عطا فرمائے۔ تو کم از کم بات تو انسان اچھی کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ سے گلہ شکوہ انسان کرے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ آ گیا میں کہاں سے دوں، اس پہ بھی خفا ہو، اس سے بھی ناراضگی کا اظہار کرے، سخت الفاظ استعمال کرے، اس کو بھی دعا دے اور اپنے لیے بھی دعا کرے۔ یہ تو انسان کرنے کے لیے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ اور جو اس کو پھر تکلیف نہیں پہنچے، واللہ غنی حلیم، یہاں اللہ اپنی صفت 2 فرما رہے ہیں۔ غنی انسان تو کیا کسی کو دے سکتا ہے؟ 1 کو دے گا، 2 کو دے گا، 10 لوگوں کو دے گا، کتنے کو دے سکتا ہے؟ 100 کو دے دے گا۔ اللہ وہ غنی ہے جو پوری کی پوری مخلوق کو، ہر طرح کی مخلوق کو، انسانوں سمیت سب کو دے رہے ہیں۔ حلیم، اور وہ ناشکری بھی کر رہے ہیں، ان میں سے اکثریت، قرآن بار بار کہتا ہے کہ اکثریت جو ہے یہ ساری نعمتیں لے کے اللہ کی ناشکری بھی کر رہے ہیں، پر اللہ کی ذات حلیم ہے، فوری نہیں پکڑتی، پھر بھی موقع دے رہی ہے کہ شاید یہ باز آ جائیں اور میرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ یہ اس کی پکڑ فوری نہیں آتی۔ تو یہ انسان کے لیے ہے، انسان تو بھی اگر تجھے اللہ نے یہ صفت عطا کی ہے کہ تو کسی ایک کی یا چند لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، تو پھر حلیم بھی بن، تھوڑا اپنے دل کو بھی کشادہ کر، بجائے اس کے کہ وہ تکلیف سے ان کو ضائع کر اور اس کو جتلا کے، احسان جتلا کے، ریاکاری بنا کے، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کر کے فلاں کی میں نے مدد کی، اس کی میں نے مدد کی، تاکہ لوگ سمجھیں کہ بہت بڑا انسان ہے، بڑا امیر آدمی، بڑا سخا آدمی ہے۔ تو ایسا کام نہ کر، کیونکہ اللہ بھی غنی ہے اور اللہ حلیم بھی ہے، دے بھی رہا ہے سب کچھ، اور سب کچھ جو ہے وہ برداشت بھی کر رہے ہیں لوگوں کی ناشکریوں کو، اور پھر بھی ان کی پکڑ نہیں آتی۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔